میدان بدر دے اندر میرے تیرے آقا علیہ السلام جمعرات دا دن نے حضرت ذوالفقار سن 2 ہجری حضرت ذوالفقار سن 2 ہجری 16 رمضان مبارک بروز جمعرات نبی کریم علیہ السلام پہنچے نے میدان بدر دے اندر ویکھیا کافر جڑے نے او پہلے ہی آ کے ڈیرے لا کے بیٹھے نے او خیمے لا کے بیٹھ گئے نے کافراں نے اونچیاں جگہ دے اوتے پہاڑی دے اوتے رہے انہاں خیمے لائے نے حضرت ذوالفقار پتھری لا کا میرے تیرے پاک نبی کریم علیہ السلام جس جگہ تے آئے نے ان شیلا علاقہ نیچلا علاقہ حضرت ذوالفقار نے ریت گرم ریت صحابہ چل دے نے ریت دے اندر قدم مبارک پھنس جاندے نے قدم جڑے ریت دے اندر پھنس جاندے نے حضرت ذوالفقار چلیا نہیں جاندا گرم ریت حضرت ذوالفقار تیرے پاک نبی کریم علیہ السلام جڑے نے وہ پہنچے نے تے نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ نے فرمایا کہ تے خیمے لا دیو حضرت ذوالفقار خیمے لگ گئے نے سارا دن گزر گیا جدو 17 رمضان دی رات آئی میرے تیرے پاک نبی نے صحابہ فرمایا صحابہ سارے آرام کرو فرمایا سفر کر کے آئے ہو فرمایا کتنے دنوں کا سفر کر رہے ہو فرمایا تھکاوٹ آرام کرو حضرت ذوالفقار صحابہ آرام فرما رہے نے یہ صحابہ آرام پہ کر دینے کافرہ نے اپنا جاسوس بھیجیا ہے انہاں جاسوس بھیج کے پتہ کرایا جاؤ پتہ کرو مسلمانہ دے لشکر دی کفیت کی حضرت ذوالفقار جاسوس آئے اس نے آ کے جنوں ویکھیا انہیں کیا ہوتے بڑے گوڑی نیند ستے پہنے ہوتے پہنجے جنہاں فکر ہی کوئی نہیں انہاں نے خوف کوئی نہیں بے خوف ہو کے بے خطر ہو کے ستے پہنے حضرت ذوالفقار میرے تیرے پاک نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ ستے نے میرے پاک نبی جڑے نے جرنیل جڑا قوم دا سپاہ سالار میرے تیرے پاک نبی جاگ رہے نے ساری رات اللہ دی بارگاہ دے اندر جبینے نیاز جھکا کے میرے تیرے پاک نبی اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا کر رہے نے کہ مولا اپنا وعدہ پورا فرما دے مولا اپنا وعدہ پورا فرما دے مولا اج اپنا وعدہ پورا فرما مولا اج اپنے بندے دی مدد فرما اللہ تعالیٰ نے اس میرے محبوب دیاں دعاواں جڑے انہاں قرآن دا حصہ بنا دیتا ہو فرمایا اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین فرمایا سونے اس وقت نو یاد کر حضرت ذوالفقار میرے تیرے پاک نبی دعا کر رہے ہیں تے میرے تیرے نبی دی دعا میرے امام بولے انہاں کہے اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا پڑی ناز سے جب دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ذوالفقار پھر کی ہویا میرے تیرے پاک نبی پہ دعا کر دینے جدوں میرے تیرے پاک نبی نے دعا کی تھی پھر کی اجابت کا سہرا عنایت کا جوڑا اجابت کا سہرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دلہن بن کے نکلی دعائے محمد دلہن بن کے نکلی دعائے محمد
محمد حضرت ذوالفقار میرے تیرے پاک نبی ساری رات دعاواں کر رہے نے حضرت ذوالفقار صبح تیرے میرے نبی اٹھے نے صحابہ اٹھے نے حضرت ذوالفقار جو رات ہوں صحابہ سوتے نے حضرت ذوالفقار اس وقت کی ہوئے اور خالق کائنات نے فرمایا بھائیو نزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم بہ ویذہب عنکم رجز الشیطان ویذہب عنکم رجز الشیطان ولیربطکم علی قلوبکم حضرت ذوالفقار صحابہ رات میں ستے نے حضرت ذوالفقار خالق کائنات نے فرمایا کہ میں آسمانہ تو بارش نازل کی تھی یا اللہ اس بارش نے نال کی تو فرمایا کائنات والے او یاد رکھے آجے فرمایا ایک تو اس بارش کے اندر عام پانی اتاریا فرمایا تاکہ پانی جمع ہو جائے فرمایا کہ ریتلی زمین جڑیو پختہ ہو جائے میرے محبوب نے غلامہ دے قدم نہ پھسن فرمایا کہ محبوب نے غلامہ چلن لگیا فرمایا دشواری نہ ہوئے فرمایا ایک دے اے مقصد سی فرمایا دوسرا مقصد اے سی فرمایا کہ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ فرمایا کہ کائنات والیو او بارش کر کے میں محمد 313 صحابہ پاک کر چھڑے آسی فرمایا کہ اے بارش سی اے بارش بھیج کے رب فرماندہ ہے میں مصطفیٰ دے جڑے بدری صحابہ انہوں پاک کر چھڑے آسی صحابہ بولو صحابہ پاک نے صحابہ پاک نے حضرت ذوالفقار جیویں اہل بیت پاکے انہیں مصطفیٰ دے صحابہ بھی پاک نے اللہ دا قرآن دوست ہے اللہ فرماندہ ہے کہ اہل بیت نو میں آپ نے ارادے نال پاک کیتا ہے فرمایا صحابہ نے آسمان تو پانی لے نال پاک کیتا ہے فرمایا سے اہل بیت نو صرف ارادے نال پاک کیتا ہے تے فرمایا هو الذی ينزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم بہ ویذہب عنکم رجز الشیطان فرمایا کوئی دنیا را کتا صحابہ تے بکواس نہ کرے فرمایا اے او 313 نے جنہاں نے خدا نے پاک فرما دیا ہے فرمایا جنہاں کو رب نے شیطان دی پلیتی دور کر چھڑی ہے فرمایا اے او مصطفیٰ دے صحابہ نے جنہاں میں رب نے پاک فرما دیا ہے اے 313 میرے نبی دے صحابہ اونے دے پاک نے بولو کی نے پاک نے جی میں اہل بیت پاک ہے انہیں صحابے بدر بھی پاک نے اور میں اسی تیز تمام مننے لیکن 313 اے میرے نبی دے او خوش نصیب نے جنہ دی طہارت میرے اللہ دے قرآن نے بیان فرمائی تے جڑا انہ دی طہارت شک کرے او دے ایمان تے شک ہے جڑا انہ 313 دی طہارت دوتے شک کرے انہ وچ ابو بکر صدیق ہے انہ وچ عمر فاروق ہے انہ وچ عثمان غنی ہے انہ وچ میرا مولا علی ہے انہ وچ بلال پاک نے اے جڑے 313 نے انہ اللہ دا قرآن دستہ میں پاک کر چھڑے ہیں فرمایا انہ کوئی شیطان دی پلیتی دور کر چھڑی گئے فرمایا انہ دور کیتی ہے فرمایا شیطان انہ نے نزدیک نہیں آ سکتا اے صحابہ پاک حضرت ذوالفقار صبح دا وقت ہویا ساری رات میرے تیرے پاک نبی مقام میں عبدیت اتے رہ کے دعاواں کیتیاں نے مقام میں عبدیت اللہ دے بندے نے نا میرے محبوب رسول بھی نے اسی اللہ دے بندے بھی مننے حضور نو بشر بھی منیا تے حضور نو نور بھی منیا لیکن بشر یہ نہیں کہ میری دو ہاتھوں نہ جے بشر بھی منیا تے تاوے بے مثل و بے مثال منیا اسی حضور دی بشریت دے بھی کہلا اچھا رات نو میرے نبی مقام عبدیت اتے رہ کے دعاواں کیتیاں نے صبح اٹھے نے تے محبوب نے محبوبانہ انداز اپنایا محبوب اچھا صحابہ کیا کہ عریش بن گیا اتے سیدنا صدیق اکبر کو جناب سیدنا حضرت عبداللہ ابن عباس بخاری پڑھن لگا جناب سیدنا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم بدر
میدان بدر دے اندر میرے تیرے پاک نبی اللہ دی بارگاہ دے اندر ایک دعا کیتی ہے، اور یہ دعا عام کوئی نہیں کر سکتا، تو میں نہیں کر سکتے، یہ کر سکتا ہے تے آمنہ دا لال کر سکتا ہے۔ بڑی محبت والی دعا کیتی میرے پاک نبی نے، تے بڑی نازاں والی تے محبوباں والی دعا کیتی۔ اللہم انی انشدک عہدک ووعدک، مولا میں ساری رات دیا دعاں پیا کرنا، مولا میں تیرا وعدہ یاد کرانا، مولا تیرا وعدہ یاد کرا رہا ہوں، مولا اپنا وعدہ یاد کر ہے۔ ان میرے نبی نے بڑی حریم دے اندر ہے، بڑی نازاں دے اندر ڈب کے دعا کی تھی، اللہم ان شئت، اللہم ان شئت لم تعبد، اللہم ان شئت لم تعبد، کہ مولا میں ہوں دعا کرنا، اگر تو جانے کہ آج تو لے کے قیامت تک تیری کوئی عبادت نہ کرے تو مولا پھر تیری مرضی ہے، مولا میری جڑی بھی کمائی سے میں 313 غلام لے کے آگیا، مولا اگر آج اے جڑا مارے گئے، اگر اے مارے گئے تو مولا پھر قیامت تک تیری عبادت کرنے والا کوئی